بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹس بھی کرے، یہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ناظرین منڈی بہاؤالدین کی اور ٹی ایل پی کی متوقع کال کی، اور جو کچھ ہوا اور وہاں پر آج کیا سچویشن ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات ناظرین، ہم جو وہاں پر آپریشن ہوا ایک قسم کا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر جو ہے نا آگے نیکسٹ چاند ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ناظرین کہ یہ جو آپریشن ہوا، یہ آپریشن کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، یہ تو آپ چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس میں ٹی ایل پی کے لوگ اریسٹ کیوں ہو گئے، سب کے سب جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پولیس کو کیسے کامیابی ملی؟ اس کی وجہ ناظرین کہ جب ٹی ایل پی کی اعلیٰ یعنی وہاں کی جو قیادت تھی، ایک دن پہلے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں پر کوئی فائٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہوتے نا کہ آپ مسلح ہو کر آتے ہیں، آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہوتی ہے، کوئی پتھر ہوتے ہیں، یا کوئی اور سسٹم بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ کم از کم پولیس والوں کا روک سکتے ہیں، کئی گھنٹوں تک مزاحمت کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا، یہ لوگ نہتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، یہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئے، اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، یعنی 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے اوپر آپ کیا کریں، عمل کریں، اور عمل کر کے آپ لوگ کیا کریں، جو ہم نے اپلیکیشن دی تھی ایف آئی آر کے لیے، ایف آئی آر بھی ہو گئی، اب اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ لیکن تاج شوگر مل کے جو چینی کھا چکے ہیں، انہوں نے چینی حلال تو کرنی ہے، ایک ہوتی ہے نمک حلالی اور دوسرا ہوتا ہے چینی حلال کرنا، چینی حلالی۔ تو یہ چینی حلال کرنے میں جو لوگ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پھر چینی حلال تو کرنی ہے، جو چینی شوگر کھا چکے ہیں، اور اتنی مہنگی شوگر ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر سٹانس لیا، اور وہاں کی مقامی پولیس کو یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں یہ روڈ کلیئر چاہیے، ہمیں یہ روڈ کلیئر چاہیے۔ جو وہاں پر گریجویٹ کالج ہے منڈی بہاؤالدین کے سامنے جو تھا یہ دھرنا تھا، تو وہاں پر پولیس آتی ہے، پولیس لیس ہو کر آتی ہے، یعنی کیا کر کے ان کے پاس لاٹھی بھی تھی، ان کے پاس شیل بھی تھا، ان کے پاس فائر کرنے کے لیے، یعنی پورا کا پورا ان کو وہاں پر جو تھا بندوبست کر کے پورا کا پورا ان کو نظام بنا کر بھیج دیا گیا کہ آپ جائیے اور جا کر وہاں پر فائٹ کیجئے، آپ نے ہی جو ہے نا وہ وہاں پر جا کر لڑنا ہے اور فائٹ کرنی ہے۔ وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ بیٹھے رہے، پولیس چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتی ہے، اور گھیر کر لاٹھی چارج کرتی ہے، اور ایسا لاٹھی چارج کرتی ہے، ایسا کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کے کان پہ لگ رہی ہے جو ہے نا لاٹھی، یا اس کے سر پہ لگ رہی ہے، اس کی آنکھ پہ لگ رہی ہے، اس کے پیٹ پہ لگ رہی ہے، اس کی کمر پہ لگ رہی ہے، اس کی ٹانگوں پہ لگ رہی ہے، اس کے ہاتھوں پہ لگ رہی ہے، نہیں، انہوں نے آ کر اندھا دھند جو تھا وہاں پر آپریشن کیا، اور جو لوگ زخمی ہوئے، جو گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ان کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر گاڑیوں کے اندر پھینک دیا۔ اور اب وہاں پر کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں چل رہا۔ ہاں، لوگ گرفتار ہو گئے، روڈ بھی اوپن ہو گیا ہے، کھل گیا ہے، اسی وقت روڈ کھل گیا تھا جب یہ آپریشن ہوا تھا۔ ہاں، چند گھنٹے جو تھا وہ بند رہا، اس کے بعد آپریشن ہوا، افراد گرفتار ہوئے ٹی ایل پی کے، گرفتاری کے بعد وہاں پر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ہاں، اب جو نگاہیں ہیں وہ مرکز کے اوپر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر ہائی لائٹ کریں کہ ٹی ایل پی ویک ہو گئی ہے، یعنی ٹی ایل پی کے اندر وہ دم خم نہیں رہا۔ ان کے لوگوں کو اب لاٹھی چارج کے اوپر بھگانا ایک آسان کام ہو گیا، لہٰذا انہوں لوگوں نے جو ہے وہ کام کر کے آج دکھایا پولیس نے۔ اب کوئی باہر نہیں نکلے گا، اب جو نگاہیں وہ مرکز کے اوپر ہیں کہ مرکز اپنے ان لوگوں کو کس طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے، ان کے ساتھ کتنی سٹینڈ لیتا ہے، کتنی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظریں کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر آج مرکز
منڈی جزمان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک قسم کے تصورات ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ آج اگر مرکز منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ان لوگوں جو لوگ گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے ہیں، تو کیا کل کو جب مرکز کوئی کال دیتے احتجاج وغیرہ کی، پروٹیسٹ کی، تو لوگ نکلیں گے؟ لوگوں کے تو ذہن میں یہ بات ہوگی کہ منڈی بہاؤالدین کے اندر جو کچھ ہوا وہاں پر مرکز نے سٹینڈ نہیں لیا، مرکز نے ویک پوزیشن دکھائی، لہذا اب ہم کیوں جائیں؟ اگر اس طرح سے واقعہ ہو گیا تو ہم نے تو اپنی جو ہے نا وہ پھر جان بخشوانی کس سے کروانی ہے، یہ چیزیں تو یاد رکھیے. مرکز مکمل طور پر اس چیز سے آگاہ ہے، باخبر ہے، اور انہوں نے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ لوگ کسی قسم کا جو ہے نا ابھی کچھ نہ کریں، آپ لوگ محفوظ مقامات پر رہیں، گرفتاری سے خود کو سیو رکھیں، محفوظ رکھیں، سیف رکھیں آپ لوگ. اور اس کے بعد مرکز جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور مرکز اس کے اوپر ایکشن لے گا، اور آپ کو بتا کر ایکشن لے گا. یعنی بتانے سے مراد یعنی کارکن کو آگاہ کرے گا کہ ہم یہ ایکشن لینے جا رہے ہیں، جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا، جو ہمارے کارکنان کے ساتھ تشدد ہوا، لہذا آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں. یہ کون کرنے جا رہا ہے؟ یہ مرکز کرنے جا رہا ہے، اور یہ مرکز کرے گا. دوسرا، حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ اس طرح سے کرے. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کے اندر جس طرح سے نواز شریف کو ڈنڈا ملا ہوا ہے، فضل الرحمان کو، زرداری کو، اور اس سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے، نعیم چٹا صاحب گرفتار ہوئے، اس کا تحریک لبیک پاکستان کو ایک بہت بڑا سیاسی یعنی مذہبی، تو یار یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، ناموس رسالت پر پہرا دینا، ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ تو ہر مسلمان چاہے وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو ختم نبوت پر وہ کسی بھی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. تو اس کا نعیم چٹا صاحب کو بہت بڑا جو ہے نا وہ فائدہ ہونے والا ہے. وہ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ناظرین فائدہ یہ ہونے والے نعیم چٹا صاحب کو کہ وہ ہیرو بن رہے ہیں، وہ عوام کی نظروں میں ہیرو بن رہے ہیں، ان کی جو قدر و قیمت ہے، ان کی جو احترام ہے وہ بڑھ رہا ہے. جب وہ ریلیز ہو کر آئیں گے، الیکشن سر پر ہوں گے، اور اس طرح سے وہ وہاں پر اپنے مخالفین کو کچل سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں. دوسرا، جو ظلم یہ کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی جو ہمدردیاں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو یہ لوگ کام کروا رہے ہیں، یا ان کی پیچھے جو پشت پناہی کر رہے ہیں، نون لیگ ہوگی، زرداری ہوگی، یہ لوگ، ان کے خلاف لوگوں کی جو ایک غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس طرح ٹی ایل پی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور فائدہ ہوگا بھی، کیونکہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوں گے. ان حالات کو دیکھ کر ان کے جذبات مزید بڑھیں گے. جب جذبات مزید بڑھیں گے تو اس کا فائدہ بھی ٹی ایل پی کو ہوگا. لہذا آپ لوگ اپنے مرکز کی کال کا انتظار کریں. آپ کو جو مرکز کال دے گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے، اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کسی بھی صورت ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ رہا بھی ہوں گے، اور ختم نبوت کے اوپر مرکز ضرور ایکشن لے گا. جو کاروائی ڈالی گئی ہے، کی گئی ہے، اور ان کو بتایا بھی جائے کہ دوسرے ذریعے کسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ اگر تاج شوگر مل کا آپ لوگ بائیکاٹ کریں، آپ گنا دینا چھوڑ دیں، آپ چینی وہاں سے لینا چھوڑ دیں جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں. لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ پیسوں کے اوپر، پیسوں کی وجہ سے ختم نبوت پر بھی لوگ ڈاکہ مار دیتے ہیں. تو وہ گنا کیوں نہ بیچیں گے ان کو؟ وہ چینی کیوں نہ ان سے خریدیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی. لہذا اس کے لیے کسی بھی قسم کے جو ہے نا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنے مرکز کے ساتھ جڑ جائیں، اور مرکز کال دے گا. اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ مرکز مکمل جو ہے نا وہ قانونی چارہ کوئی کرے گا، اور بتائے گا کہ کون کون بدماش ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو سزائیں دلوا رہے ہیں. ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اور نگران حکومت کو بھی بتا دیا جائے گا جو اس وقت چاہتی ہے کہ ملک کے اندر
کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، حالات کریٹ کیے جائیں اور الیکشن نہ ہوں، اور ہمارا بھی جو ٹینیور ہے، جو ہماری حکومت چل رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو اور ہم مزے جو ہے نا وہ لوٹتے رہے، ہم عیاشی کرتے رہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گیا ہے۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔